سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلتیں۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، اور اس کے علاوہ اس کی کافی ساری فضیلتوں کے بارے میں آتا ہے۔ تو ہم چلیے دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی کیا فضیلتیں ہیں۔ شب معراج میں آسمان کے مخصوص دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا، اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کے نزول اور اس میں ذکر کی ہوئی دعاؤں کے قبول ہونے کی خوشخبری سنائی۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو وہ 2 آیتیں رات بھر اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، یعنی وہ ہر قسم کی آفتوں اور جنات و شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، یعنی کہ اس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کے نزول سے اور اس میں ذکر کی ہوئی دعاؤں کے قبول ہونے کی خوشخبری سنائی، یعنی کہ ہم اگر وہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیں گے، تو اس سے ہم اس کے بدلے میں اللہ سے ہم جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور اس کے علاوہ یہ جو آخری 2 آیتیں ہیں، یہ ہم کو اگر رات میں ہم پڑھ لے سونے سے پہلے، تو یہ ہم کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے گی، جن و جنات کے ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے گی۔ تو یہ بہت ہی برکت والی آیتیں ہیں، تو یہ کوشش کریں، اور انشاءاللہ میں بھی کروں گی کہ ان آیتوں کو پڑھ سکوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی لذتیں ختم ہونے والی ہیں، یعنی کہ ہم جن بھی آرام میں ہم زندگی مبتلا کر رہے ہیں اپنی، جیسے کہ ہم جس عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور جس عیش و عشرت کی زندگی ہم چاہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور آخرت میں صرف اور صرف ہمارے اعمال ہی باقی رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں عورتوں، بیٹیوں، سونے چاندی، شاندار گھوڑے اور جانوروں، عمدہ باغات اور کھیتوں کی رغبت اور طبعی محبت پیدا کر رکھی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ہمارے دلوں میں ان چیزوں کی محبت پیدا کر رکھی ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس اچھے سے اچھا گھر ہو، گاڑیاں ہو، تو بہت ساری دولت ہو، اچھی زندگی گزارے، نوکر ہو، تو ان چیزوں کی محبت اللہ نے پہلے سے ہی ہمارے دل میں پیدا کر رکھی ہے۔ دراصل ان چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لینا چاہتا ہے، یعنی کہ وہ پہلے سے ہی ہمارے دلوں میں ان چیزوں کی محبت پیدا کرتا ہے، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ کون سا میرا بندہ ہے جو ان چیزوں کی نہیں بلکہ ان چیزوں کی محبت نکال کے صرف اور صرف میری محبت کو ترجیح دیتا ہے، یعنی کہ جو بندہ اپنی ان محبتوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ سے محبت کرے گا، وہی دراصل اس امتحان میں پاس ہو پائے گا۔ جو لوگ کو زندگی کا مقصد سمجھ کر حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور ان کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنے خالق و مالک کو بھول جاتے ہیں، وہ اپنے مقصد زندگی میں ناکام اور آخرت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا کی ان نعمتوں کا جائز استعمال کرے اور اعمال صالحہ کر کے ہمیشہ رہنے والی جنت کی نعمتوں کا حقدار بنے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے سے ہی تمہارے دلوں میں دنیا کی دولت، عشرت کی زندگی، ان چیزوں کی محبت پیدا کر دی ہے، لیکن عقل مند انسان وہ ہے جو ان محبتوں کو اپنے نفس کو مار کر صرف اور صرف آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، وہی دراصل کامیاب انسان ہے، اور جو اپنے ان چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، عیش و عشرت کو اور آرام و آرائش کو اور دولت کو، سونا چاندی کو اور بڑے سے بڑا گھر، ان چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، وہ دراصل ناکام ہے، اور وہ ان چیزوں میں گرفتار ہو جائے گا اور اپنی آخرت خراب کر لے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں۔ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کا ناپاک منصوبہ بنایا تو اللہ نے حفاظت کے لیے انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا، اور گرفتار کرنے والوں میں سے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا، اور مخالفوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اسے صلیب پر چڑھا دیا۔ چنانچہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتار کر دنیا میں تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کر کے دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں، جیسا کہ ہم سارے مسلمان اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ جب ان کے پیچھے سارے یہودی پڑ گئے تھے اور ان کو قتل کرنے جا رہے تھے، وہ آگے آگے بھاگ رہے تھے، تو جو شخص ان کے پیچھے تھا، مطلب جو شخص سب سے پہلے ان کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اللہ نے کیا کیا، اسی شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ دے دیا، اس کا ہم شکل بنا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے اوپر آسمان پر اٹھا لیا،
اور سارے جو اس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہے تھے، ان کو لگا کہ یہی شخص عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی تھی، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اسی شخص کو قتل کر دیا، اسی شخص کو باندھ کر مار دیا۔ لیکن ہمارا یہ یقین ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا میں پھر سے بھیجے جائیں گے، یہ ہر ایک مسلمان کا عقیدہ ہے۔ موت کے وقت مقرر ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اللہ نے جیسے ہم کو دنیا میں بھیجا اسی وقت ہمیں کب اپنے پاس واپس بلائے گا، یہ ساری چیزوں کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور موت جو ہے وہ ایک حقیقت ہے ہم سبھی کے لیے۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کی موت کا وقت متعین کر کے رکھا ہے۔ کسی انسان یا جاندار کی موت نہ وقت سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ ایک لمحے پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ جب بندہ مومن کے دل میں یہ حقیقت اتر جاتی ہے اور اللہ کی ذات پر کامل یقین ہو جاتا ہے تو پھر وہ میدان جنگ میں بھی دشمن سے نہیں گھبراتا، چاہے اس کے لیے موت کے کتنے ہی اسباب جمع ہو جائے۔ لہٰذا ہمیں بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور دعوت حق اور اسلام کی حفاظت کے سلسلے میں موت سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تمہاری موت کا وقت جو ہے وہ پہلے سے ہی متعین ہے، تو تم یہ کبھی نہ سوچو کہ میں ایسا کروں گا یا میں کسی جنگ میں جاؤں گا تو میں قتل ہو جاؤں گا۔ اگر تمہاری موت جنگ میں لکھی ہے تو تم ضرور قتل کیے جاؤ گے، اور اگر تمہاری موت وہاں پر نہیں لکھی گئی ہے تو تم وہاں پر قتل نہیں کیے جاؤ گے۔ تو ہمارا ایمان صرف اور صرف اس بات پر ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں موت اس جگہ پر آنی ہے تو وہ آ کر ہی رہے گی، اور اگر نہیں آنی ہے تو وہ نہیں آئے گی۔ اسی لیے ہمیں کبھی بھی اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے کسی بھی جنگ سے یا کوئی بھی کام سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ہمیں ہماری موت جو ہے وہ اس جگہ پر کھینچ کر لے جاتی ہے کسی بھی بہانے سے۔ تو اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کریں گے تو بچ جائیں گے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، کیونکہ ہر ایک جاندار چیز کو مرنا ہی ہے، موت کا مزہ چکھنا ہی ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر ایک شخص کو، ہر ایک جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ خیانت کی سزا۔ خیانت کا مطلب ہوتا ہے کسی نے ہمیں کوئی امانت رکھنے دی ہے اور ہم نے اس میں ناجائز اس کا فائدہ اٹھایا، اس کا مس یوز کیا، کسی بھی امانت کا ہم نے مس یوز کیا، اسے ہم کہتے ہیں خیانت۔ اور اس کی سزا کیا ہے؟ کسی کی کوئی چیز پر انا یا مال غنیمت وغیرہ میں خیانت کرنا بڑا گناہ ہے، یعنی کسی نے اپنا مال رکھوایا اور اس میں سے ہم نے چوری کر لی۔ تو آج کل ہر طرف چوری اور خیانت کا بازار گرم ہے، لوگ اس کے برے انجام اور وبال عظیم سے غافل ہے۔ ایسے جرم کی سزا عذاب جہنم کے علاوہ میدان حشر کی رسوائی بھی ہے۔ جس چیز میں خیانت کی ہوگی تو اس چیز کو گلے میں ڈال کر پوری مخلوق کے سامنے اسے رسوا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو خیانت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ تو بس آج کی ویڈیو میں ہی اتنا ہی، انشاءاللہ امید کرتی ہوں تھوڑی بہت حدیثیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو اس طرح کی حدیثیں پسند ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل، تاکہ میں اس طرح کی اور ویڈیو لا سکوں۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کون سا قرآن کا پیغام سب سے زیادہ اچھا لگا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر ٹل دین۔